کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہہ دینا کسی مشترک خوبی یا خامی کی وجہ سے تشبیہ کہلاتا ہے، جبکہ دوسری چیز جس چیز کے جیسا کہا جا رہا ہے اس چیز میں وہ خوبی یا خامی عام بھی ہوگی اور مشہور بھی ہوگی۔ پھر سے سنیے گا، کسی ایک چیز کو کسی مشترک صفت کی بنا پر، کسی مشترک صفت کی وجہ سے وہ خوبی یا خامی جو دونوں میں کامن ہوگی، جو دونوں میں مشترک ہوگی، اس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہہ دینا تشبیہ کہلاتا ہے، جبکہ وہ جو دوسری چیز ہے جس چیز کے جیسا کہا جا رہا ہے اس چیز میں وہ صفت، مطلب وہ خوبی یا خامی عام بھی ہوگی اور مشہور بھی ہوگی، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا، اسے ہم کہیں گے تشبیہ۔ مثال کے طور پر دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے، اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس میں دیکھیے، سب سے پہلی بات، دو مختلف چیزیں ہوں گی۔ چاند کو چاند سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، شیر کو شیر کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور پھر ان دونوں چیزوں میں کوئی خوبی یا خامی کامن ہوگی، مشترک ہوگی، جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہا جائے گا، اور دوسری چیز میں جس چیز کے جیسا کہا جا رہا ہے اس چیز میں وہ خوبی یا خامی عام بھی ہوگی اور مشہور بھی ہوگی، وہ اس میں زیادہ ہوگی۔ اچھا، اس بات کی تو سمجھ آتی ہے خوبی کی، خامی کا لفظ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو یہاں پر خامی ہو کہیں اور خوبی ہو، یا کہیں اور خامی ہو یہاں وہ خوبی ہو۔ مثال کے طور پر ہم یہاں الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو بے وقوف ہوتا ہے۔ اب یورپ میں چلے جائیں تو اگر آپ وہاں کسی کو الو کہیں گے تو الو ان کے لیے جو ہے وہ عقل مند کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ اس پہ بڑے خوش ہوں گے۔ اس لیے خوبی یا خامی دونوں چیزیں، آپ خوبی یا خامی کہیں گے یا پھر صفت کہہ دیں جس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ پھر ایک دفعہ دیکھیے، تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مشابہت پیدا کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب ایک چیز کو کسی مشترک صفت کی وجہ سے دوسری چیز کے جیسا قرار دے دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، جبکہ دوسری چیز میں وہ صفت عام بھی ہو اور مشہور بھی ہو۔ جیسے دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے، اسلم شیر کے جیسا بہادر ہے، اور پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے۔ یا اگر شعری مثالوں کی بات کریں تو دیکھیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ ہستی زندگی کو کہتے ہیں، حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں، یہ نمائش شراب دھوکے کو کہتے ہیں، اور نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس کے بعد ہیں جی ارکان تشبیہ۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ یا مشبہ بہی، نمبر 3 وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، نمبر 4 ہے حرف تشبیہ یا عادات تشبیہ، اور 5واں ہے غرض تشبیہ۔ تو سب سے پہلا مشبہ۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ ہے۔ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے تو اس میں اسلم، دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے تو اس میں دلہن مشبہ ہے۔ نمبر 2 ہے مشبہ بہ یا مشبہ بہی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ ہے۔ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے تو اس میں شیر، دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے تو اس میں چاند مشبہ بہ ہے۔ اس کے بعد ہے وجہ شبہ یا
وجہ تشبیہ، وہ خوبی یا خامی جو دونوں میں مشترک ہے، جو دونوں میں کامن ہے۔ اب اسلم شیر کی طرح بہادر ہے تو اس میں بہادری، دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے تو اس میں خوبصورتی، یہ وجہ شبہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے جی حرف تشبیہ یا عادات تشبیہ، وہ حروف یا وہ الفاظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسلم چاند کی طرح اس میں حرف تشبیہ ہے، یا اس کو عادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے تو کی طرح، اس میں ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے تو کی سی جو ہے یہ اس میں حرف تشبیہ ہے یا عادات تشبیہ سے ہم کہیں گے۔ اور آخر پہ ہے غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ، غرض مقصد کیا ہے، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، زیادہ خوبی یا زیادہ خامی اس میں جو ہے وہ بیان کرنا۔ تو اس میں اسلم شیر کی طرح بہادر ہے تو اس میں بہادری ہی غرض تشبیہ ہوگی۔ دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے تو اس میں خوبصورتی ہی جو ہے وہ غرض تشبیہ ہوگی۔ اس طریقے سے جو پہلے دو ارکان ہیں، مشبہ اور مشبہ بہ یا مشبہ بہی، ان کو طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ذرا تفصیل سے دیکھیے یہ جو ارکان تشبیہ ہیں۔ ہمارے پاس دو مثالیں ہیں، دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے اور اسلم شیر کی مانند بہادر ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ ہے۔ اب دیکھیں پہلی مثال میں دلہن کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو یہاں پر دلہن مشبہ ہے، اور دوسری مثال میں اسلم کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو یہاں پر اسلم مشبہ ہے۔ تو اس طریقے سے دلہن اور اسلم یہ مشبہ ہیں کیونکہ ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہی ہے۔ دیکھیں پہلی مثال میں دلہن کو چاند سے اور دوسری مثال میں اسلم کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو یہاں پر چاند اور شیر جو ہیں ان دونوں مثالوں میں یہ مشبہ بہی ہیں۔ وجہ شبہ جو ہے، جو مشترک صفت ہوتی ہے، جو مشترک خوبی یا خامی ہوتی ہے۔ اب پہلی مثال میں دیکھیں دلہن کو چاند کی طرح کیوں کہہ رہا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اسلم کو شیر کی مانند کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی بہادری کی وجہ سے۔ تو مشترک صفت کیا ہے، پہلی مثال میں خوبصورتی اور دوسری مثال میں بہادری۔ تو خوبصورتی اور بہادری یہ کیا ہیں، یہ ہیں وجہ شبہ۔ اس کے بعد ہے حرف تشبیہ یا عادات تشبیہ۔ حرف تشبیہ کو عادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ وہ خاص الفاظ، وہ خاص حروف جن کی مدد سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ آپ پہلی مثال میں دیکھیں دلہن چاند کی طرح، تو یہ جو کی طرح ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ اور دوسری مثال میں دیکھیں اسلم شیر کی مانند، تو جو کی مانند ہے یہ اس میں حرف تشبیہ یا عادات تشبیہ ہے۔ اس کے بعد ہے غرض تشبیہ۔ غرض کس کو کہتے ہیں، مقصد کو۔ تو غرض تشبیہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، مقصد ہے بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، زیادہ خوبصورتی بیان کرنا، زیادہ بہادری بیان کرنا۔ تو جو وجہ شبہ تھی وہی غرض تشبیہ بھی ہے۔ مطلب اب پہلی مثال میں دیکھیں کیا اس کی غرض تھی، خوبصورتی، اور دوسری میں کیا غرض تھی، بہادری۔ یہ جو پہلے دو ارکان ہیں مشبہ اور مشبہ بہی، ان کو طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تشابہ، ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دینا، کی مانند قرار دینا، کہ جیسا کہہ دینا، جبکہ دونوں میں مشترک خصوصیت ایک جیسی ہو۔ مطلب ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہا جائے لیکن دونوں چیزوں میں جو مشترک خصوصیت ہے، جو مشترک خوبی یا خامی ہے وہ ایک جیسی ہو۔
مثلا دلہن سکینہ کی مانند خوبصورت ہے، یا اسلم کے چشمے کا پانی اکرم کے چشمے کی مانند ٹھنڈا ہے۔ مشترک خصوصیات دونوں میں ایک جیسی ہوں۔ تشبیہ اور تشابہ میں فرق۔ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا یا کی مانند کہا جاتا ہے، تو جو دوسری چیز ہے اس میں وہ خوبی یا خامی عام بھی ہوتی ہے اور مشہور بھی ہوتی ہے۔ وہ صفت، وہ خوبی یا خامی پوری دنیا میں مشہور ہوتی ہے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے، جیسے چاند کی خوبصورتی، جیسے شیر کی بہادری، جیسے برف کی ٹھنڈک، جیسے لومڑی کی چالاکی، جیسے موتی کی چمک۔ مطلب دوسری چیز میں وہ صفت عام اور مشہور ہوتی ہے، جبکہ تشابہ میں بھی ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا ہی کہتے ہیں، کی مانند ہی کہتے ہیں، لیکن دونوں چیزوں میں جو مشترک خصوصیت ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، وہ عام اور مشہور نہیں ہوتی۔ تشبیہ میں دیکھیں، دلہن چاند کی مانند خوبصورت ہے، اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، تو دیکھیں چاند کی خوبصورتی اور شیر کی بہادری یہ عام بھی ہے اور مشہور بھی ہے اور پوری دنیا اس کو جانتی اور مانتی ہے۔ جبکہ تشابہ میں دیکھیں، دلہن سکینہ کی طرح خوبصورت ہے، اسلم اکرم کی طرح بہادر ہے۔ اب سکینہ کی خوبصورتی عام اور مشہور نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اکرم کی بہادری عام اور مشہور نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی سکینہ کو جانتا ہے اور نہ ہی کوئی اکرم کو جانتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں استعارہ، ارکان استعارہ اور تلمیح پر بات ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹا اور ٹک ٹاک پہ لازمی شیئر کیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے، تو اس کی دعاؤں میں ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔